زیرک ہیڈ کوارٹر کے تاریک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کئی مانیٹرز روشن تھے۔ ہر اسکرین پر وہی سی سی ٹی وی فوٹیج چل رہی تھی جس میں احمد کو کچھ ماسک پہنے افراد اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ اس نے فوٹیج پاؤز کی، پھر ریوائنڈ کیا اور دوبارہ پلے کی۔ ہر منظر بار بار دیکھنے کے باوجود وہ یہ سمجھ نہ پایا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ زیرک نے آنکھیں سکیڑی اور ایک گہری سانس لی۔ احمد، تمہارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اگر یہ اغوا صرف تاوان کے لیے ہوتا تو 48 گھنٹوں میں حمید صاحب کو کوئی کال ضرور آ جاتی۔ لیکن ہر گزرتا لمحہ خاموش تھا، اور یہ خاموشی زیرک کے دل میں خوف کے سائے لمبے کر رہی تھی۔ احمد کے گھر سے لے کر آفس تک اس نے ہر جگہ سخت نگرانی لگوا رکھی تھی تاکہ کسی بھی مشکوک حرکت کی خبر سب سے پہلے اسی تک پہنچے۔ احمد کے دشمن تو کوئی نہیں، پھر یہ لوگ کون ہیں؟ اور دشمنی اتنی گہری کب اور کیسے ہو گئی کہ نوبت اغوا تک آ پہنچی؟ زیرک نے احمد کی پرانی تصویر ہاتھ میں اٹھائی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ یہ وہی احمد ہے جس نے مجھے چکمہ دے دیا تھا۔ احمد کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ابھرا اور اکیڈمی کے پرانے شوخ مناظر دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں زندہ ہونے لگے، جیسے وقت کی گھڑی کسی ضدی بچے کی طرح ایک ہی مقام پر اٹک گئی ہو۔ زیرک کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی بھولی بسری گرماہٹ اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے۔ اسی لمحے اسے لگا جیسے وہ پھر وہیں اسی اکیڈمی کی ہنگامہ خیز ہال میں کھڑا ہو۔ ڈائننگ ہال ہمیشہ کی طرح شور سے بھرا ہوا تھا۔ لڑکے کھا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اور پورا ہال کسی بے قابو میدان جنگ جیسا لگ رہا تھا۔ زیرک پورے اعتماد سے لائن میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے احمد تھا، آج غیر معمولی حد تک خاموش۔ زیرک نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا بات ہے شہزادے؟ آج شاہی ناشتہ پسند نہیں آیا؟ احمد نے بس سر ہلایا، نظریں نیچے رکھی۔ زیرک کے دل میں ہلکی سی کھٹک اٹھی۔ جب دونوں بیٹھے، زیرک نے پہلا نوالا لیتے ہی چونک کر کہا، یہ تو کھٹا ہے۔ کس نے؟ جملہ مکمل ہونے سے پہلے احمد نے چائے کی چسکی لی، آنکھیں اٹھائے بغیر آہستگی سے بولا، بدلہ۔ زیرک کا ہاتھ رک گیا۔ کس بات کا؟ احمد نے نظریں اٹھائیں اور وہی نایاب شرارت بھری مسکراہٹ چہرے پر لائی۔ پچھلے ہفتے تم نے میرے پرفیوم کو مچھروں کا اسپرے کہا تھا۔ زیرک چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ اف، تو بڑا چھپا رستم نکلا۔ احمد نے کندھے اچکائے۔ اس کے چہرے کی روشن نرمی آج الگ ہی رنگ میں تھی۔ ٹھیک ہے، اب جنگ شروع ہوئی، زیرک نے چائے اٹھاتے ہوئے اعلان کیا۔ احمد کی آنکھوں میں چمک گہری ہوئی۔ یاد رکھنا، میں خاموش رہتا ہوں، کمزور نہیں۔ زیرک نے احمد کی کمپنیوں کی تفصیل سامنے رکھی اور ذہن میں ایک اور یادوں کا صندوق کھل گیا۔ پرانے اکیڈمی کے دنوں کی بے ساختہ ہنسی اس کے چہرے پر لوٹ آئی۔ صبح صبح زیرک معصوم چہرہ بنا کر بولا، احمد، میرے بھائی ذرا سے پیسے ادھار چاہیے، 2 دن میں لوٹا دوں گا۔ آج اس کے لہجے میں عاجزی خلاف معمول تھی۔ احمد نے فوراً رقم ٹرانسفر کر دی۔ لے یار، ضرورت تھی تو بتا دیتے۔ کچھ دن بعد احمد کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رقم موصول ہو گئی ہے۔ احمد نے حیرت سے اسکرین دیکھی۔ اوہ، زیرک نے واقعی اتنی جلدی واپس کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ٹرانزیکشن کی تفصیل کھولی، ڈسکرپشن میں لکھا تھا، زکوٰۃ فنڈ، ہیلپنگ دی نیڈی۔ احمد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ بندہ کبھی سیدھی چیز بھی کرے گا یا نہیں؟ اسی وقت زیرک اپنے خاص انداز کے ساتھ اندر آیا۔ پیسے مل گئے نا باس؟ میں نے کہا تھا نا، عزت سے واپس کروں گا۔ احمد نے موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ عزت؟ تو نے مجھے زکوٰۃ کیس بنا دیا ہے۔ یہ بتا، مستحق کس بنیاد پر قرار دیا؟ زیرک ہنسا، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے آیا ہو۔ ارے بھائی، سسٹم کو چکمہ دینا ہو تو تھوڑا کریٹیو ہونا پڑتا ہے۔ میں نے سوچا ثواب بھی ہو جائے گا اور تیرا قرض بھی واپس، ون ون سچویشن۔ احمد نے آنکھیں سپیر کر اسے دیکھا۔ تو مطلب میں اب سرکاری طور پر غریب ثابت ہو چکا ہوں؟ زیرک فوراً بولا، نہیں نہیں، غریب نہیں، عارضی مستحق، ایک محدود وقت کے لیے۔
جیسے ٹرائل ورژن ہوتا ہے نا؟ احمد نے سر پکڑ لیا۔ یار لوگ برسوں مستحق ہونے سے نکلنے کی دعا کرتے ہیں اور تو نے مجھے 2 دن میں اس فہرست میں ڈال دیا۔ زہر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور بولا، دیکھ اس میں عزت بھی ہے۔ سوچ کسی نے تجھے اتنا قابل ترس سمجھا کہ زکوٰۃ دے دی، یہ معمولی بات نہیں۔ قابل ترس؟ احمد بڑک اٹھا۔ میں کل اکیڈمی میں کیسے منہ دکھاؤں گا اگر کسی کو پتہ چل گیا؟ زیرک نے شرارت سے آنکھ ماری۔ کہہ دینا پرائیویٹ فنڈنگ تھی، اسٹارٹ اپ ہے، نام ہے سیو احمد فرام زیرک۔ احمد ہنستے ہنستے تھک گیا۔ تو کم از کم سیدھی واپسی ہی کر دیتا، یہ ڈرامہ کیوں؟ زیرک کندھے اچکاتے ہوئے بولا، بھائی سیدھا کام تو احمد جیسے شریف لوگ کرتے ہیں۔ زیرک کا کام ہے کہ ہر سیدھی چیز کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے دلچسپ بنا دے۔ احمد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ قسم سے ایک دن تو مجھے واقعی مستحق بنا دے گا، دماغی سکون کے لیے۔ زیرک کہکہا لگا کر بولا، ویسے بھی تو تھوڑا معصوم لگتا ہے، مستحق والی وائب آتی ہے، بدتمیز انسان۔ میں نے ادھار دیا تھا، خیرات نہیں مانگی، احمد چیخا۔ زیرک نے کندھے اچکائے۔ چل اب لوگ سمجھیں گے تو بہت نیک دل ہے، زکوٰۃ لینے والا بھی اور دینے والا بھی۔ احمد نے سر پکڑ لیا۔ اگر کسی نے مجھے زکوٰۃ احمد کہا تو قیامت برپا کر دوں گا۔ اگلی صبح ایک اور نوٹیفیکیشن آیا، آپ زکوٰۃ اسکیم کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں۔ احمد نے موبائل دور پھینکا۔ اوئے نہیں، یہ کیا نیا تماشا ہے؟ پھر دوسرا میسج آیا، مبارک ہو، مستحقین کے لیے نئی سہولت، ریلیف قسط بغیر سود کے۔ احمد چیخا، میں کب سے مستحق ہو گیا؟ یہ سب زیرک کی وجہ سے ہے۔ زیرک بسکٹ کھاتے ہوئے اندر آیا۔ کیا ہوا؟ پھر کوئی زکوٰۃ ڈیل آ گئی کیا؟ احمد، اگر بینک نے مجھے راشن کارڈ بھیج دیا تو سب سے پہلا راشن تیرے سر پر ماروں گا۔ زیرک کہکہا لگا کر بولا، خیر ہے، مستحق دوست ہونا بھی نعمت ہے۔ احمد دیوار سے سر ٹکرا کر رہ گیا۔ یار میں نے بس ادھار دیا تھا اور یہ قوم مجھے بھکاری بنا رہی ہے۔ زیرک نے ڈراماٹک انداز میں ہاتھ گھمائے، چشمہ لگایا اور کہا، باس، لگتا ہے بینک والے اب مجھے سکھانے آئیں گے کہ کیسے امیروں کو مستحق نہ ٹھہرایا جائے۔ احمد ہنس پڑا۔ ہاں یار، اگلی بار ہر آپشن کو چیریٹی یا زکوٰۃ سمجھنے سے پہلے 2 بار سوچنا۔ زیرک نے کندھے اچکائے اور شرارتی مسکراہٹ سے بولا، یس باس، اب سمجھ گیا۔ زیرک نے دل ہی دل میں سوچا، آج میرا دوست 3 کمپنیوں کا مالک ہے اور کبھی میں نے اسے زکوٰۃ کے لیے مستحق بنا کر اچھا خاصا پریشان کیا تھا۔ یہ لمحہ ماضی اور حال کے درمیان ایک خاموش پل تھا، جہاں یادوں کی ہنسی اور چھوٹے چھوٹے مذاق کی خوشبو تیر رہی تھی۔ پل آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور ہر لمحہ زیرک کے ذہن میں احمد کے ساتھ بیتے یادگار لمحات کے ساتھ جڑتا گیا۔ 5 سال پرانی چھوٹی خوشیاں، خندہ پیشانی کے لمحات اور وہ خاموش وعدے جو کبھی لفظوں تک نہ پہنچ پائے۔ زیرک خاموش قدموں سے ان یادوں کے بیچ چل رہا تھا، جس سے وقت کی دھندلی راہوں پر آہستہ آہستہ گھوم رہا ہوں۔ ہر لمحہ ایک تصویر کی طرح ذہن میں جم رہا تھا اور ہر یاد زیرک کی مسکراہٹ بھری آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی، ستارے مدھم سے جھلملا رہے تھے، شہر کی روشنی دور سے چمک رہی تھی۔ احمد اور زیرک اکیڈمی کی چھت پر بیٹھے پاؤں لٹکائے خاموشی میں وقت گزار رہے تھے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی لگتا ہے ہم سب ماسک پہن کر جیتے ہیں۔ زیرک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائی، وردی والا ماسک یا جذبات والا؟ احمد نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، دونوں۔ کبھی سوچا ہے اگر ایک دن سب اپنے اصل چہرے لے کر نکلیں تو کون پہچانے گا ہمیں؟ زیرک خاموش رہا، بس احمد کی باتوں کو اندر سے محسوس کرتا رہا۔ احمد نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہاں کوئی ہے جو ہر ماسک کے نیچے جھانکتا ہے، شاید اسی لیے تنہائی میں سکون ملتا ہے۔ زیرک نے پہلی بار احمد کو کمزور نہیں بلکہ باخبر، سمجھدار اور مضبوط انسان کے طور پر دیکھا۔ خاموشی میں بیٹھے وہ دونوں پرانے اور نئے لمحوں کے درمیان ایک پل میں کھو گئے، جہاں ماضی کی یادیں آج کے احساسات کے ساتھ جڑ رہی تھیں۔ فون کی رنگ ٹون نے زیرک کو اچانک ماضی کی گہرائیوں سے واپس کھینچ لیا۔ وہ اٹھا، سانس قابو میں رکھتے ہوئے مانیٹرز کی طرف جھک گیا۔ ہر فریم میں ماسک پہنے چہرے حرکت کر رہے تھے۔
چھپی ہوئی کہانیوں کا ایک سلسلہ جو صبر اور تیز نگاہیں مانگ رہا تھا۔ زیر کی آنکھیں تیز، دماغ ہر لمحے ایک قدم آگے تھا۔ تم ہمیشہ نقاب پہچان لیتے تھے احمد، اب وقت ہے کہ تمہیں ان سب کے کھیل سے باہر نکالوں۔ اغوا صرف سطحی دھچکا تھا، اصل خطرہ وہ نشان ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں چھوڑتا ہے، چاہے ایک بات ہو، فیصلہ ہو یا خاموش لمحہ، جو بعد میں سب کچھ بدل دینے والے ہتھیار بن جاتے۔ زیرک نے بالوں کو مٹھی میں جکڑا، سن گلاسز پہنے، چابی اٹھائی اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ کوئی نہ کوئی ہے جس کا احمد کے ساتھ تعلق اس طوفان کا سبب بن رہا ہے، اور ہر ثبوت اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، بس ترتیب دینے کی دیر تھی۔ زیرک دروازے کی طرف بڑھا، ہر سانس اور ہر نظر ایک چھپی حقیقت کو چھو رہی تھی۔ خاموش قدم، مگر ذہن ہر لمحے ایک قدم آگے، جس سے وقت خود اس کے حکم پر حرکت کر رہا ہو۔ دروازہ بند ہوا اور اندازے ختم ہو گئے، اب صرف ایک چیز باقی تھی، تلاش۔ کیمرے بار بار چمک رہے تھے، جیسے ہر فلیش زویا کی زندگی کے راز کھول کر رکھ دینا چاہتا ہو۔ صحافی قطار در قطار بیٹھے تھے، مگر ان کی نظریں صرف ایک نقطے پر مرکوز تھیں، زویا پر۔ زویا نے پوڈیم کے سامنے قدم رکھا، جیسے ہی اس نے مائک تھاما، کیمرے کی ہر آواز رک گئی۔ ہاتھ مضبوط تھے، مگر ہتھیلیوں کی نمی صرف وہی جانتی تھی۔ پہلا سوال سیدھا دل میں اترتا چلا گیا، زویا، گزشتہ مہینوں میں جو الزامات آپ پر لگے، کیا آپ ہمیں سچ بتائیں گی؟ زویا نے ہال پر نظر دوڑائی، چہرے کچھ شکی، کچھ منتظر، کچھ محض تماشائی۔ آہستہ سے بولی، میرا کام صفائیاں دینا نہیں، مگر آج میں خاموش بھی نہیں رہ سکتی۔ جو الزامات دیے گئے ان میں سے اکثر غلط ترجمانی اور کچھ دانستہ بگاڑ تھے۔ میں نے جو بھی قدم اٹھایا اصول پر اٹھایا، کسی ذاتی دشمنی پر نہیں۔ ہال میں ہلکا سا شور اٹھا۔ سخت لہجے والا رپورٹر بولا، لیکن ویڈیو اور پروفیسر کے خلاف آپ کا فیصلہ؟ لوگ کہتے ہیں یہ طاقت کا غلط استعمال تھا۔ زویا کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے چبھن ابھری، مگر اس نے ضبط کے ساتھ کہا، طاقت نہیں تھی، صرف حق تھا، اور حق کبھی غلط استعمال نہیں ہوتا۔ کل آپ وہ ثبوت دیکھیں گے جو سب کچھ بدل دے گا، جس کے بعد میرے خلاف لگایا گیا ہر الزام بیکار ٹھہرے گا۔ صحافی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ کے چہرے پر حیرت، کچھ پر بے چینی تھی۔ پچھلی قطار سے ایک نوجوان رپورٹر نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگا اتنے بڑے کیس میں اکیلے کھڑے ہونے کا؟ زویا نے لمحہ بھر آنکھیں بند کی۔ اس خاموشی میں اس کی ساری تکن، خوف اور ہمت سمٹ آئی۔ پھر اس نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ ڈر تو بہت لگا، مگر میں نے اسے اپنا فیصلہ کرنے نہیں دیا۔ میں سچ پر کھڑی تھی، اور کبھی کبھی سچ سب سے بڑی پناہ بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ آخری سوال نے سکوت توڑا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ الزامات آپ کی ساکھ برباد کر دیں گے؟ زویا نے تھکی ہوئی مگر مضبوط مسکراہٹ دی، ساکھ ان کی گرتی ہے جو اپنے ضمیر کے خلاف چلتے ہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ وقت چاہے جتنا بھی لگے، سچ پہچانا جائے گا۔ پریس کانفرنس ختم ہوئی۔ زویا پوڈیم سے اترتے ہوئے اندر ہی اندر عجیب سا بوجھ لیے ہوئے تھی۔ کل کی صبح اس کی زندگی کا سب سے اہم دن ہوگا، شاید آخری محفوظ دن بھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ دروازہ کھول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک صحافی نے آخری بار آواز دی، زویا، کیا کل کے ثبوت واقعی سب کچھ بدل دیں گے؟ زویا رکی اور آہستہ سے پلٹی۔ آنکھوں میں گہری خاموشی تھی جس میں کئی راز چھپے ہوئے تھے۔ ہاں، کل سب بدل جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھ گئی، دروازہ بند ہوا۔ اس ایک کل نے پوری فضا کو بے چین کر دیا۔ گاڑی سڑک پر آہستہ بڑھی، پریس کے لوگ بکھر گئے، مگر کچھ نظریں بدستور گاڑی کے تعاقب میں تھیں۔ سڑک کے پار کھڑی سیاہ وین کے شیشے ہلکے سے سرکے۔ اندر کوئی سایہ موجود تھا، خاموش، بے حرکت، مگر تیار۔ گاڑی نے اگلا موڑ کاٹا۔ اچانک دھیمی دھات کی ٹھہری ہوئی چٹخ سنائی دی۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی شور نہیں، بس ایک خاموش فیصلہ جو بہت پہلے کیا جا چکا تھا۔
گاڑی ایک جھٹکے سے ڈگمگا گئی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالنے کی کوشش کی مگر گاڑی کا توازن ٹوٹ چکا تھا۔ پیچھے موجود سیکیورٹی گاڑیوں میں بے چینی پھیل گئی۔ گاڑی زور سے سڑک کے کنارے بڑھی اور ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے فوراً بعد سیاہ دھواں اٹھا، ایسا دھواں جو حادثات میں نہیں صرف منصوبہ بندی میں بنتا ہے۔ شیشہ ٹوٹا، دروازہ آدھا کھلا مگر اندر زویا موجود نہیں تھی۔ لوگ رہ گئے، سیکیورٹی بوکھلا گئی۔ پولیس نے فوراً علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک رپورٹنگ ٹیم نے ہانپتے ہوئے کہا، یہ حادثہ نہیں تھا، کوئی اسے خاموش کرنا چاہتا تھا۔ ثبوت کل پیش ہونے تھے اور آج وہ لاپتہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا تھا۔ ویئر از زویا؟ ٹروتھ سائلنسڈ، ایکسپوز دیم۔ اسی دوران زخمی سیکیورٹی گارڈ نے کپکپاتی آواز میں کہا، زویا، اسے کچھ لوگ عمارت کے پیچھے کے پرانے ایمرجنسی راستے سے لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ پیچھے؟ کہاں؟ گارڈ نے بتایا، یہ راستہ برسوں قبل بند ہو چکا تھا اور رسمی فائلوں میں کبھی درج نہیں ہوا۔ یہ وہی خفیہ راہ تھی جس سے زویا کو محفوظ طریقے سے منتقل کیا گیا، اور یہی راز کل پیش ہونے والے ثبوت کی کنجی ہے۔ اسی لمحے سارا کیس ایک نئی تاریکی میں بدل گیا۔ وہ راستہ جو سب کے علم سے باہر تھا، زویا کے لاپتہ ہونے کی کلید تھا۔ شام کی سنہری روشنی درختوں کے درمیان ایسے چھن رہی تھی جیسے وقت خود کسی پردے کے پیچھے سانس لے رہا ہو۔ ہوا ہلکی تھی مگر اس میں ایک نامعلوم خاموشی کی دھڑکن چھپی ہوئی تھی جو ہر قدم کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ امالی زمین پر بیٹھی الوا کو گود میں لیے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلا رہی تھی۔ عریس دور افق پر نظریں جمائے کھڑا تھا، یوں جیسے ہوا میں تیرتے کسی نقطے سے باتیں کر رہا ہو۔ آمنہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر ہلکے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب رکی۔ وہ پہلے آسمان کو دیکھتی، پھر عریس کی طرف۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دھیمی سانس نکلی۔ عریس، میں یہاں آئی کیوں ہوں؟ میرا اپنا جہان پہلے ہی سوالوں سے بھرا ہوا تھا، اور تمہاری دنیا نے ان میں مزید گہرائیاں ڈال دی ہیں۔ آخر میرا مقصد کیا ہے یہاں؟ عریس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، بالکل ویسے جیسے کوئی استاد جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ شاگرد کون سا زخم چھپا رہا ہے۔ پھر دھیرے سے بولا، جو بھی یہاں قدم رکھتا ہے وہ کسی تلاش میں آتا ہے، کسی کھوئی ہوئی چیز کی، یا پھر خود اپنی کھوئی ہوئی پہچان کی، یا کسی خاموش صلاحیت کی۔ تم بھی کسی تلاش کے لیے آئی ہو آمنہ۔ آمنہ نے ہلکی طنزیہ مسکراہٹ دی، یعنی تمہارے خیال میں میرے اندر کوئی صلاحیت چھپی ہے اور وہ مجھے یہاں تلاش کرنی ہوگی۔ عریس نے نظریں تنگ کر کے اسے دیکھا، تو تم یقین نہیں کرتی میری بات پر؟ آمنہ نے سچائی سے جواب دیا، یقین تو ہے، بس بعض باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، اور ویسے بھی میرے اندر کیا صلاحیت ہو سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں چھپا سیلف ڈاؤٹ واضح تھا۔ عریس نے گہری سانس لی اور کہا، یہی تو مسئلہ ہے آمنہ، تمہیں خود پر یقین ہی نہیں کہ تمہارے اندر کچھ قیمتی، کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔ لوگوں میں صلاحیتیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کوئی انسان خالی نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی نہیں۔ آمنہ کے ہاتھ رک گئے، نظریں جھک گئی۔ تمہاری باتیں اتنا اثر کیوں کرتی ہیں عریس؟ ہر جملہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عریس کے ہونٹوں پر نرم سے مسکراہٹ آئی، کیونکہ میں خود کو جانتا ہوں۔ جو انسان اپنے آپ کو پہچان لے، پھر قبول بھی کر لے، اس کی باتیں دل پر جگہ بنا لیتی ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری باتیں بھی دوسرے دلوں تک پہنچے، تو پہلے تمہیں اپنے دل تک پہنچنا ہوگا، خود کو پہچان کر، خود کو قبول کر کے۔ وہ جھکا اور آمنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ بولا، لیکن یہ راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اور تم اسے مشکل محسوس کر رہی ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اندر کا انسان گواہی نہ دے کہ میں قابل ہوں۔ آمنہ نے آہستہ سر ہلایا، لفظ تھوڑے لرز گئے۔ عریس، میں خود کو پہچانوں کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اور شاید میں خود کو قبول کرنا بھی نہیں جانتی۔ عریس چند لمحے خاموش رہا،
پھر آہستہ آہستہ اس کے پاس آ بیٹھا، اتنا قریب کہ اس کی آواز کی گہرائی سیدھی آمنہ کے دل تک پہنچی۔ آمنہ، خود کو پہچاننا کوئی لمحے بھر کی روشنی نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے، لمبا، خاموش اور کبھی کبھی تکلیف دہ بھی۔ وہ زمین سے ایک چھوٹا سا خشک پتا اٹھا کر انگلیوں میں گھماتا رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاحیت وہ ہوتی ہے جو نظر آئے، لیکن اصل صلاحیت وہ ہے جو انسان کے اندر سوئی ہوئی ہو، جو اس وقت جاگتی ہے جب زندگی اسے ہلانے لگتی ہے۔ آمنہ نے ہلکا سانس لیا، جیسے اندر کچھ ٹوٹ بھی رہا ہو اور بن بھی رہا ہو۔ ارس نے پتا چھوڑا، وہ ہوا میں تھوڑی دیر رکا، پھر زمین پر آ گرا۔ تمہاری مشکل یہ نہیں کہ تم میں صلاحیت نہیں، مشکل یہ ہے کہ تم خود کو صرف ویسا سمجھتی ہو جیسا دنیا نے تمہیں بتایا، لیکن تم ویسی نہیں ہو آمنہ۔ تم وہ ہو جسے خالق نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ آمنہ کی آنکھیں بے اختیار اس کے چہرے پر آ ٹھہری۔ اگر مقصد نہیں ہوتا تو تم یہاں نہ ہوتی اور میں تمہیں یہ باتیں نہ بتا رہا ہوتا۔ اس کے لہجے میں یقین کی شدت تھی۔ آمنہ کی آواز دھیمی تھی، لیکن اگر مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کس مقصد کے لیے آئی ہوں۔ ارس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آئی، بہت گہری اور اطمینان بھری۔ تو پھر میں ہوں یہاں، سفر میں کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، اور تمہارے سفر میں وہ میں ہوں۔ میں تمہیں تمہاری پہچان تک لے کر جاؤں گا، بشرط یہ کہ تم خود ایک قدم چلنے کو تیار ہو جاؤ۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہاں سے کوئی روشنی اتار رہا ہو۔ اور یاد رکھو، جو اپنی کمزوریوں کو چھپانا چھوڑ دے، وہ خود کو پہچاننے کے سفر کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا ہوتا ہے۔ آمنہ نے پہلی بار اس شام خود کو ہلکا سا مختلف محسوس کیا، جیسے کہیں اندر کوئی دروازہ آہستہ سے کھل گیا ہو۔ اسی لمحے امالے نے معصومانہ آواز میں کہا، ارس بھائی، تو پھر آمنہ کیا کرے؟ ارس نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ پہلا سبق، دیکھنا، وہ دیکھنا نہیں جو سب دیکھتے ہیں، بلکہ وہ دیکھنا جو حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے، جو دل کو آنکھوں سے آگے لے جاتا ہے۔ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا، دیکھنا بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ ارس بولا، تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں اصل دیکھنا سکھاؤں؟ آمنہ نے بے اختیار سر ہلایا۔ چھوٹی امالے فوراً تالی بجا کر خوش ہوئی، میں بھی سیکھوں گی، میں تو جادو میں ماہر ہوں۔ ارس ہنس پڑا، مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ ارس نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر آمنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ہاں، اکثر لوگ آنکھیں کھول کر بھی اندھیرے میں رہتے ہیں، اور کچھ آنکھیں بند کر کے بھی سچائی دیکھ لیتے ہیں۔ آج سے تم دونوں ہر چیز کو ویسے نہیں دیکھنا جیسے ہمیشہ دیکھتی تھی، بلکہ یہ سوچ کر دیکھنا، یہ چیز کیا ہے، یہ یہاں کیوں ہے، اس کے وجود کا مقصد کیا ہے، اور یہ مجھے کیا سکھاتی ہے۔ آمنہ نے پتھر کو دیکھا، ایک سادہ معمولی سا پتھر۔ اگر تم نے یہ فن سیکھ لیا تو تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب خود مل جائیں گے۔ آمنہ نے پتھر کو ہاتھ میں لیا، سانس روکی، پھر غور سے دیکھا اور بولی، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو بس ایک پتھر لگا، لیکن جب غور کیا تو ہر زاویے پر چھوٹے نشانات تھے۔ شاید لوگوں نے ٹھوکر مار کر پھینکا ہو، یا پانی نے اسے گھمایا۔ یہ انسانی زندگی جیسی لگتی ہے، باہر سے ٹھیک، مگر اندر چھپی کہانیاں اور زخم۔ اگر کسی نے صرف اوپر سے دیکھا، وہ کبھی اصل حقیقت نہ پہچان پائے۔ شاید یہی اصل دیکھنا ہے، چیزوں کے اندر چھپی کہانی کو سمجھنا۔ امالے نے پتھر اپنے چھوٹے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی، جیسے کسی نے اسے چھوٹا سا راز دکھا دیا ہو۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر آہستہ بولی، یہ تو لگتا ہے جیسے اس نے بہت سفر کیا ہو۔ اس نے انگلی سے پتھر کی سطح پر رگڑ دی اور حیرت سے آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو، اوپر چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، لگتا ہے کہیں گرا، کہیں ٹکرایا، کہیں پانی میں گھمایا گیا۔ وہ رک گئی، پھر نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، چھوٹا سا پتھر، پر بہادر لگ رہا ہے۔ کتنی چیزیں جھیلی ہوں گی، تبھی تو ایسا ہوا۔ ارس خاموش مسکرا گیا، اور امالے نے پتھر کو دل کے قریب پکڑتے ہوئے کہا،
بابا کہتے ہیں جو چیزیں بہت کچھ سہتی ہیں وہ اندر سے مضبوط ہو جاتی ہیں، شاید پتھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے پتھر آمنہ کی طرف بڑھایا اور چھوٹی سی آواز میں کہا، بس اتنا ہی سمجھ آیا مجھے، پر یہ پہلی بار ہے کہ میں نے پتھر کو صرف چیز نہیں، دوست کی طرح دیکھا۔ اور اس نے دونوں لڑکیوں کو دیکھا، اب اس کی آنکھیں نرم پڑ گئی۔ بالکل، تم دونوں نے دیکھنے کا پہلا دروازہ کھول لیا، اب یہ سفر تمہیں خود راستے دکھائے گا، بس دل خاموش رکھو اور ذہن کو جاگنے دو۔ آمنہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید واقعی اس کا سفر یہیں سے شروع ہوا ہے۔ آمنہ کی سانس بھی ربط ہو گئی۔ مجھے کیا چیز میرے والد تک لے جائے گی؟ اور اس نے آہستہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور پھر گہری آواز میں بولا، انسان خود کو تب پہچانتا ہے جب وہ ہر چیز میں اپنے سوال کا ایک ٹکڑا تلاش کرنا شروع کر دے۔ اور تمہارے سوال بہت پرانے ہیں آمنہ، شاید اتنے پرانے جتنے تمہارے خوف اور والد کی گمشدگی جو تمہیں یہاں لے آئی ہیں۔ اس لمحے آمنہ نے محسوس کیا کہ ہر لفظ، ہر سانس میں چھپی ایک حقیقت ہے، ایک ایسا راستہ جو صرف تلاش کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں وہی خاموش یقین تھا جو بتا رہا تھا کہ جواب تمہارے قدموں کی راہ میں ہے، بس تمہیں دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ جاری ہے۔